کو دکھ دینے والے کو اللہ کی قسم ایک مرتبہ نہیں شاہی مسجد میں 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں ماں باپ کو دکھ دینے والے کو اللہ کی قسم کبھی کلمے کی موت نہیں آئے گی. چار بھائیوں 3 بھائیوں وہ اپنا مکان کا حصہ چھوڑ دو, اپنی جائیداد کا حصہ چھوڑ دو, اپنی زمین کا حصہ چھوڑ دو, لیکن ماں باپ کی قبولیت والے لمحات کو نہ چھوڑو. بھائی مکان تو لے جا, دکان تو لے جا, کاروبار تو لے جا, ماں رحمت والی میری جھولی میں دے جا. رب اکبر کی قسم ہے تیرے ویڑے میں ماں تسبیح کے دانے کو چلا چلا کر جب ہاتھ اٹھائے گی اس کے لرزتے ہاتھوں کو دیکھ کر رب ذوالجلال کا عرش عظیم بھی ہلنے لگ جائے گا. جاؤ جا کے ان گھروں کا پردہ ہٹا کے دیکھو جن گھروں سے ماں باپ کے جنازے نکل گئے. اللہ کی قسم ان گھروں کے اوپر کسی نے آ کر افسردگی نے آ کر اس گھروں پر غموں نے آ کر اپنا سایہ کر دیا ہے. حسین کی اماں کو حضرت علی نے لٹایا, سر پر یوں ہاتھ پھیرا, فاطمہ تو نے تو زندگی نبھانے کا وعدہ کیا تھا, چھوڑ کے جا رہی ہے. علی بس ہو گئی. علی جسم کی ہڈیاں جواب دے گئی. تین وصیتیں کر کے جا رہی ہوں, حکم نہیں عرض سمجھنا. سنو, یا تو بیوی وہاں مر رہی ہے, شوہر وہاں پڑا ہوا ہے, بیوی کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے, بچوں کو دیکھ کے کہہ رہا اچھا جان چھوٹ گئی. حضرت علی سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں. سیدہ رو کے کہہ رہی علی پہلی وصیت یہ اللہ غنی, اے علی پہلی وصیت یہ ہے میں تجھے اجازت دیتی ہوں, میرے مرنے کے بعد تجھے دوسری شادی کی اجازت ہے. ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے آپ نے شادی کا ارادہ کیا, نبوت کو جوش آیا, بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھا, میرا نبی منبر پہ آ کے کھڑا ہو گیا, فرمایا نبی کی بیٹی کے اوپر کافر کی بیٹی لانے کی نبی اجازت علی تجھے نہیں دیتا. علی جا رہی ہوں, تیری مرضی, شادی کریو, لیکن علی میری محبت کو نہ بھولنا, میری وفاؤں کو نہ بھولنا. دوسری وصیت علی بچے چھوٹے ہیں, یہ ابھی تربیت کے محتاج ہے. اے علی بیوی کے ساتھ خوشی کے لمحات گزارنا, لیکن کبھی کبھی میری نشانیوں کو دیکھ لینا. اے علی جب یہ بالغ ہو جائے تو انہیں اللہ کے سپرد کر دینا. میں کل سے بچوں کی تربیت کا کہہ رہا ہوں, جن کو بولنا نہیں آتا ماں باپ بستہ دے کے سکول بھیج دیتے ہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے اور میرے عزیزوں یہ سکول میں جانے کا وقت نہیں, ماں کی گود میں تربیت حاصل کرنے کا وقت ہے. وہ ماں کہاں تربیت کرائے گی جس کو تم نے 25,000 کا موبائل لا کے دیا. رب اکبر کی قسم ہے اسے خدا کی نعمت پہ پیار نہیں آتا, موبائل پہ بڑا پیار ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سر میں ہاتھ پھیر رہے ہیں, رخسار پہ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں. پتہ ہے حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے آخری کیا مانگا؟ علی ایک تیرے سے چیز مانگوں کا جی. علی میں نے ساری زندگی میں پیمند والا کپڑا پہنا, تیرے کاروباری حالت دیکھ کے میں نے تیرے سے کبھی کپڑے کا سوال نہیں کیا. علی نبی کی بیٹی ہو اور اسے عید کے دن بھی نیا کپڑا نہ ملے,
گئی، علی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا۔ چنیوٹ کے مسلمانوں، آج گھروں میں جا کے جھانک کے دیکھو، ماں باپ کو بچیاں بد دعائیں دے رہی ہیں یا ہمارا باپ کس کوٹے باندھ کے چلا گیا۔ فاطمہ، میں تیرے پر خدا کا سلام کیوں نہ کہوں، فاطمہ پر درود کیوں نہ پڑھوں، تجھے اپنی دعاؤں کا وسیلہ کیوں نہ بناؤں۔ جب سے علی کے گھر میں آئی، رب کائنات کی قسم کبھی کپڑے مکان کا سوال ہی نہیں کیا ہے۔ اے فاطمہ، تو نے کپڑے کا سوال کبھی نہ کیا، تو نے اعلیٰ کھانے کا سوال کبھی نہ کیا۔ سیدہ فاطمہ رو کے کہنے لگی، میرے بابا نے مجھے رخصت کرتے ہوئے مجھے گلے لگایا اور کہا تھا، بیٹی تجھے شور کا بھرم بھی بچانا ہے اور بابے کی نبوت والی پگڑی کو بھی بچانا ہے۔ اے علی، ایسی زندگی گزار کے جا رہی ہوں، نہ تیرے سامنے شرمندہ، نہ میں اپنے باپے کے سامنے شرمندہ۔ چنوٹ کے مسلمانوں، مجھے آپ کی نیند کا خیال ہے، لیکن میرے اللہ اکبر، آپ میرے دل کا تاری ایسا چھیڑ دیا، میں نے ایسی خاتون کا ذکر کر دیا جس کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ بھی روتے ہیں۔ میں نے ایسی ماں کا ذکر کیا جس کے بچوں کو جھولا دینے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے۔ علی جی فاطمہ، یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک رب کائنات کی قسم ہے، جس فاطمہ کا دوپٹہ اتارتے ہو، جس فاطمہ کی زینب کا دوپٹہ اتارتے ہو، تمہاری فاطمہ کوئی اور ہے، ہماری فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ جس زینب کا کربلا کے میدان میں دوپٹہ اتر گیا، جس نے اپنے سر پہ خاک ڈالی، اللہ کی قسم میں اس زینب کو نبی کی نواسی نہیں مانتا، میں تو اس زینب کو نبی کی نواسی مانتا ہوں جس نے بھائی کے ٹکڑوں کو دیکھ کے کہا، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ علی تیرے سے کچھ مانگوں، دو گے؟ کیا مانگتی ہے؟ آخری سانسیں ہیں، فاطمہ ہاتھ کیوں جوڑے؟ مجھے شرمندہ نہ کر، علی میری بات غور سے سن، جب سے ڈولی میں بیٹھ کے تیرے گھر میں آئی، اس وقت سے لے کر اب تک تیرے مزاج کے کوئی خلاف بات ہوئی ہو، علی معاف کر دے۔ میں اس لیے معافی مانگ رہی ہوں، قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ میں اپنے ابے کے پاس کھڑی ہوگی، علی جب میرے باپ کے حوض کوثر پینے آئے، میرے چہرے پہ نگاہ پڑے، علی میرا چہرہ دیکھ کر میرے گلے میرے باپ سے نہ کر دینا، میرے باپ کا کلیجہ دکھ جائے گا۔ حضرت علی نے دونوں ہاتھ پکڑ کے سیدہ کے نیچے کر دیے، کہ فاطمہ شرمندہ نہ کر، یہی بات میں تیرے سے کہنے لگا، اپنے ابا کے پاس کھڑی ہو کر مجھے آتا دیکھ کر فاطمہ باپ کے کان میں یہ نہ کہہ دینا، کس کے ساتھ نکاح کر دیا، جس کے گھر جانے کے بعد میں نے نہ نیا کپڑا پہنا، نہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ صرف فاطمہ کا نام نہ اپنے گھر میں لاؤ، فاطمہ کا کردار بھی اپنی بچیوں میں لاؤ۔ اپنی بچیوں سے، اپنی بیویوں سے جا کر، میری بہنوں میری بیٹیوں سے جا کر کہہ دینا، حفظ آباد سے ایک فقیر آیا تھا،
جو تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے چلا گیا، تم اپنا نکھار نہ بچاؤ۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، امت کی بیٹی ہو، تم تو فاطمہ کے دوپٹے کی وارث ہو۔ حسن و جمال بعد میں بچاؤ، پہلے فاطمہ کا دوپٹہ بچاؤ۔ اگر گھر میں فاطمہ آ جائے تو بیٹا خود بخود قرآن کا قاری بلکہ کربلا کے میدان میں چلا جاتا ہے۔ 1350 سال گزر گئے، اس سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، اور لوگوں کربلا کے میدان تو نہیں آ سکتا، قرآن سنانے کے لیے کربلا کا میدان سٹیج نہیں بن سکتا۔ فاطمہ بن جاؤ، علی کا کردار اپناؤ۔ ممبر موجود ہے، قاریوں کی کمی ہے، محراب موجود ہے، حافظوں کی کمی ہے، جاؤ رو رو کے مانگو، جولی پھیلا پھیلا کے مانگو۔ اللہ اکبر۔ امریکہ کا ویزا مانگنے والوں، کینیڈا برطانیہ کا ویزا مانگنے والوں، پہلے اللہ سے قرآن والا مانگ لو، نبی کے فرمان والا مانگ لو۔ تیرے میرے گھر میں قرآن والا آ گیا، نبی کے فرمان والا آ گیا، پھر گھر بیٹھا رہے، فکر نہ کر، روزے میں مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، عرشوں پہ مصطفیٰ کا خدا راضی ہو جائے گا۔ حسین کا کربلا کے میدان میں شہید ہونے کا مقصد یہ تھا کہ امت نانے کے دین کی وارث بنے۔ جس پیغام کو کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے سنا رہا ہوں، اس پیغام کو تم نے دکان پر نہیں بھولنا، اس پیغام کو تم نے کاروبار میں نہیں بھولنا، اس پیغام کو تم نے اپنے اور اپنے بچوں کی شادی میں نہیں بھولنا، اس پیغام کو تم نے اللہ کی عبادت میں، باطل کے سامنے ڈٹنے میں، کلمہ حق کہنے میں، اپنی عزت کے بچانے میں، دین محمدی کا دفاع کرنے میں، ناموس صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے میں، ازواج مطہرات کے دوپٹے کی عزت کا دفاع کرنے میں، نان محمد کی ختم نبوت کی پگڑی کا دفاع کرنے میں تم نے باطل کے سامنے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ میری طرح اللہ اکبر جان دیتے جانا ہے، قرآن کا پیغام سناتے جانا ہے۔ یہی اس کانفرنس کا مقصد ہے، یہی اسوہ حسینی ہے، یہی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، اس پیغام کو اپناؤ، اللہ جل شانہ اس پیغام کو اپنانے کی، پھیلانے کی، بچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔